6 by 6 ہے توڑی اینک کتھے تھے تو سیندے جس دے ڈونگے نکے نہ لوگ تو ہوندے توڑی 4 by 4 ہی ہو جاندی ہے لیکن 6 by 6 اس آنکھ کو کہتے ہیں جو قریب بھی برابر دیکھے بھائی بھی نہیں، جس کو کوئی کمزوری، جس کی آنکھ 6 by 6 ہو یعنی بالکل ٹھیک ہو نا، جس کو اینک کی ضرورت نہ ہو، اس آنکھ میں 7 عذر پائے جاتے ہیں. دھیان رکھے ہو کتنے؟ 7 عیب پائے جاتے ہیں جن عیبوں کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتی. عذر نمبر 1 آنکھ 6 by 6 ہو لیکن اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. یار گال سمجھو کہ نہیں؟ بڑی چنگی، بڑی سونی تے بڑی پاورفل آنکھ ہوئے نا، نیرے وچ نہیں طاقت. نمبر 1. نمبر 2 آنکھ بڑی با کمال ہو لیکن ڈائریکشن میں دیکھتی ہے، کنڈی پیچھے نہیں طاقت. 2 گئی. آنکھ بڑی پرفیکٹ ہو، سولانے بالکل ٹھیک 6 by 6 نظر ہو لیکن دوستان گرامی وہ آنکھ پردے کے پیچھے نہیں دیکھتی. کتنی گلاں ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں. نیرے وچ نہیں تکنی، کنڈی پیچھے نہیں تکنی، پردے پیچھے نہیں تکنی. نمبر 4 آنکھ بڑی تیز ہو پر ایک حد تک دیکھتی ہے، دور نہیں دیکھ سکتی. بھئی تسی تک سو کتنی ہو سامنے نکے نہ لو تو پیچھے جی دور ہے، نظر نہیں آنا، توندے نظر نہیں آنا. 4 ہوگی، 4 جلدی جلدی بولو. 4. نمبر 5 عیب نمبر 5 ہماری آنکھیں کب نہیں دیکھ سکتی؟ ہماری آنکھیں وقت سے پہلے نہیں دیکھ سکتی. ہماری آنکھیں وقت سے پہلے نہیں دیکھ سکتی. مطلب میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو آپ مجھے ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ آج سے پہلے ایک دن نہیں دیکھ سکتے تھے اور وقت کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ کل بھی مجھے یہاں نہیں دیکھ سکتے. دھیان ہے. اور اگلا یہ ہے کہ ہماری آنکھیں زندگی میں دیکھ سکتی ہیں، وصال کے بعد نہیں دیکھ سکتی. یہ وہ 7 عیب ہیں جو ہر بندہ بشر کی آنکھ کو لاکیں. میرے محمد کی آنکھ کو رب نے ایسا بنایا ان عیبوں سے بھی پاک رکھا ہے. حضور کو یہ جو 7 کے 7 عیب ہیں، ان 7 کے 7 عیبوں سے اللہ نے میرے نبی کی نگاہ کو پاک رکھا تھا. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ میری اور تیری آنکھ اندھیرے میں نہیں دیکھتی. حضرت امی جی سیدہ عائشہ اور حضرت سیدنا حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس 2 راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ یرا فی الظلمت کما یرا فی الضوء فی النہار. اللہ کے رسول رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے. امام زرقانی آپ فرماتے ہیں والمانا انا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متساویت فی النہار وفی الظلمت. اللہ کے نبی کے لیے کوئی فرق نہیں تھا، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، ان کے لیے اندھیرا بھی روشنی تھی، روشنی بھی روشنی تھی. اجالے میں بھی دیکھتے تھے. او بھائی ہماری آنکھ بڑی تیز ہو پر ایک جگہ آتی ہے جہاں آنکھ کو عیب لگتا ہے، نہ ہو جاتی ہے. آنکھ آج آ جاتی ہے، آنکھ کہتی ہے مجھے نظر نہیں آتا، لائٹ جلاؤ، بلب جلاؤ تب میں دیکھوں گی. لیکن محمد عربی کی آنکھ ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. وہ رات کی تاریکی میں بھی اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح دن کے. بولو جس طرح دن کے. تو پھر صدا لگا کے رکھنی ہے نہ کنی سونی اکھ سونے دی وقت دنیا چوں تک کنی سونی وقت دنیا چوں تک
میرے نبی رحمت سید کنین کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ تو میرے نبی کی اپنی آنکھ ہے جو رات کی تاریکی میں دیکھ لیتی ہے۔ جنگ احد کا وقت گئے، میرے نبی رحمت کے ایک صحابی کی آنکھ میں تیر پہ بست ہوتا ہے، صحابی تیر کھینچتا ہے، یہ آنکھ کا ڈھیلا تیر کے ساتھ باہر نکل آتا ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی کے یاروں نے دین کے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں، دین کے لیے بڑی قربانیاں اٹھائی ہیں۔ وہ بندہ بڑا پکا لانتی جو نبی کی سواری پہ عیب لگائے، جو نبی کی سواری کے جانور پہ عیب لگائے۔ وہ سوچو ہم نبی کی سواری کے جانور کو عیب لگانا برداشت و گوارا نہیں کر سکتے، تو نبی کے صحابہ پہ انگلی اٹھانا کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ راجی کے بولو سبحان اللہ دی آواز آوے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، صحابہ کرام نے دین کے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں، میرے نبی کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ وہ نسلیں قربان کر دی، بچے قربان کر دیے، اپنے جسم کا انگ انگ اڑوا دیا، جسم کا انگ انگ قربان کر دیا۔ اللہ، میرے نبی کے ایک صحابی حضرت زید بن دسنا کو دشمن پکڑ کے لے گیا، انہیں سزا دی جانے لگی، جسم کو چیرا گیا، چیر کے بیچ میں نمک ڈالا گیا اور اس کو گرمی پہ رکھ دیا گیا، آگ کی گرمی، پھر کوئلوں پہ لٹایا گیا، پھر انہیں شدید کانٹے بچھا کر ان کانٹوں پہ گھسیٹا گیا۔ ظلم و ستم کی وہ کون سی حد تھی، کون سا انداز تھا جو انہوں نے ان پہ نہیں آزمایا؟ چنانچہ جب آپ کے جسم میں اتنی سکت نہ رہی، آپ پریشان ہیں، یقیناً طرح طرح کے ظلم ہو رہی ہیں، اتنے میں ایک کافر آپ کے قریب آیا، آ کر کہتا ہے زید تیرے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میری جگہ میں نہ ہوتا محمد ہوتے۔ آپ تڑپ گئے، فرمایا ارے او بدبخت، خدا کی عزت کی قسم میں یہ تو ایک جان ہے، اللہ مجھے 1000 جانے دے، تم مجھے یوں ہی مار 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 کے سزائیں دے دے کر 1000 مرتبہ مجھے قتل کرو، پھر مجھ سے پوچھو تو میں اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے دین کے لیے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں، انہوں نے دین کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، وقت تھوڑا ہے، ذرا آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، وہ تیر کے ساتھ آنکھ کا ڈھیلا بھی باہر آ گیا۔ اب خود سوچو زخم کیسا لگا ہوگا، آنکھ نکلی ہوئی باہر۔ صحابی نے تیر میں سے آنکھ الگ فرمائی، اسے ہاتھ پہ رکھا، میرے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ او میرے یار کیا لے کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ، آقا یہ میری آنکھ جنگ میں ضائع ہو گئی ہے، یہ لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا، نام ہے میرے نبی کے یار کا قتادہ، او میرے قتادہ یہ آنکھ کیوں لے کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں یہ واپس آ جائے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کوئی طبیب ہوں، میں کدھر سے نظر دے سکتا ہوں۔ میرے نبی نے آنکھ کا ڈیلا پکڑا، اسے واپس اپنی جگہ پہ رکھا، پھر میرے نبی نے لوہاب والا نوری نوری مرہم لگایا۔ میرے نبی کا وہ نوری مرہم جس وقت صحابی کی آنکھ میں لگا، صحابی فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب آنکھ کا آپریشن ہو جائے وہ کئی دفعہ نظر واپس آ بھی جاتی ہے، لیکن آنکھ کتے پینگی ہو جاندی ہے، کبھی زخم پڑ جاتا ہے۔ تمام محدثین فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ جو زخمی ہوئی تھی نبی کے لحاف سے واپس آئی، دوسری سے زیادہ سونی لگتی تھی۔ گل نہیں سمجھ، قربانی دے وے آنکھ نبی دے نا دے،
تے پھر مندی لگے ہیں جی اچھا ایک اکھ تے نظر ہو واپس اگے ایک دے کہ جنے آکھے ہن بازار اپنی بولی بولنا نا مزہ آندا ہے او یارا سی ترس گئے اپنا کوئی بندہ ملدا ہے تے پھر اپنی بولی بولدا ہے تو لا شعر جو جنا آیا اس آنکھ آن کے آکھیا او قطادہ او جڑی اصلی آکھا سی اس دی تے دوری وچ کوئی فرق شرک بھی ہے نہ کیا فرق کچھ فرق پیا آکھا جی کے فرق پیا انہاں آکھا جناب فرق ہے پیا وہ جڑے پہلے آسی نا قدرت علی او تے دیہڑی دیہڑی دکھنی جلے آئی نا حضور علی وہ دیہڑی بھی دکھنی ہے تے راتی بھی دکھنی کنی سونی اکھ سانے دی او کنی وقت دنیا چوں تک دل وچ جان ہو جاوے گا سامنے صورت رکھ سونے سامنے صورت رکھ سونے دی او وقت دنیا چوں اکھ سونے دی کنی سونی آؤ میرے دوستو بات اندھیرے کی ہو رہی ہے ایک روایت اور سناتا ہوں پھر مزہ نہ آئے تو بات کرنا میرے نبی رحمت سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں میرا نبی کل کائنات کے سب نبیوں کا بھی بادشاہ ہے قانون اور رسول اپنے پلے باندھو اللہ کی مخلوق میں یہ جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں یہ ان سب کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جس چیز کو اللہ نے جس کو جو بھی کمال عطا کیا ہے میرے نبی کا کمال سب سے زیادہ ہے کسی نبی کے پاس کوئی کمال ہے میرے نبی کا کمال اس سے زیادہ کسی فرشتے کے پاس کوئی کمال ہے میرے نبی کے پاس اس سے زیادہ کسی ولی کے پاس کوئی کمال ہے میرے نبی کے پاس اس سے زیادہ اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا ہے حضرت موسیٰ کو ید بیضا حضرت عیسیٰ کو دم کی پاور حضرت عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے والی پاور حضرت ابراہیم کو آگ کو ٹھنڈا کرنے والی شان عطا فرمائی ہے کیا جلدی جلدی مہربانی کرو نا سبحان اللہ نہیں چھوڑنی نا یہ جتنے بھی پیغمبر یہ جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا ہے جب میرے نبی کی باری آئی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال اچانک میری نگاہوں سے غائب ہو گیا اچانک میرے کانوں میں آواز آئی وَدْخِلُوهُ الْبِحَارَ محمد کو لے جاؤ سمندروں میں سمندری مخلوق کو زیارت کروا کے لے آؤ پھر ادھر سے آسمانوں پہ لے جاؤ کل کائنات میں گھما کے لاؤ تاکہ ہر چیز میرے محمد سے واقف ہو جائے سیدہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا میرا محمد سفید ریشم میں لپٹا ہوا میرے پاس آ گیا ہے اتنے میں سیدہ فرماتی ہے میرے کانوں میں پھر آواز آئی فَاتُوا خِسَالَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ فَاتُوا خِلْقَ آدم وَحُبَّ دَانِيَالَ وَمَعْرِفَةَ الشِّيرِ وَشِدَّةَ مُوسَى وَزُهْدَ عِيسَى یار مہربانی کرو نا یار وشدت موسیٰ وزہد عیسیٰ وحسن یوسف وصبر ایوب
وخلت ابراہیم وصبر ایوب وعدو خصال کل انبیاء والرسل۔ اے لوگو سنو سنو، نبی کی ماں جی فرماتی ہیں میرے کانوں میں آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے میرے محمد کو آدم کی خلقت دے دو، شیش کی معرفت دے دو، دانیال کی محبت دے دو، اے موسیٰ کی شدت دے دو، عیسیٰ کا زہد دے دو، حضرت یحییٰ کا تقوی دے دو، ابراہیم کی خلقت دے دو، یوسف کا حسن دے دو، الارض جو کچھ سارے نبیوں میں ہے وہ سب اٹھا کے میرے محمد کو دے دو۔ جو کچھ نبیوں کو ملا گئے وہ سب کچھ میرے محمد کو مل جائے۔ اور جب حضور کو ملا رب نے قانون بنا دیا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوبہ یہ کمال محدود نہیں ہے، دن گزریں گے تیری شان خلت بڑھے گی، تیرا صبر بڑھے گا، تیرا حسن بڑھے گا، تیری شان بڑھے گی، تیرا علم بڑھے گا، ہر رنگ تیرا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ذرا سب یہ مسئلہ سمجھ گئے ہو، اب ذرا حدیث سنو۔ حضرت موسیٰ اللہ کے دربار میں التجا کر بیٹھے، جب رب کی میٹھی میٹھی بولی سنی دل میں خیال آیا، جب بولی اتنی سونی ہے صورت کتنی سونی۔ جناب موسیٰ کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی تڑپ جاگی اور عرض کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے جواب دیا لن ترانی، او میرے پیارے کلیم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا، ولیکن انظر الی الجبل، فلیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ لیکن اے میرے موسیٰ میں اپنے نور کی تجلی پہاڑوں پہ ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت رہے پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ نے ایک نور کی تجلی حضرت موسیٰ پر نہیں دور کے پہاڑ پہ ڈالی، جناب موسیٰ نے اس تجلی کی ریفلیکشن، اس تجلی کے نور کے چلنے حضرت موسیٰ نے جب محسوس فرمائے آپ بے ہوش ہو گئے، آپ گر پڑے۔ دوستان گرامی وہ جو نور کی تجلی پہاڑ پہ پڑی ہوئی حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آئی، ان کی آنکھیں اتنی تیز ہو گئیں، مفسرین محدثین لکھتے ہیں فرعا موسیٰ نملتن فی لیلت مسلمہ۔ حضرت موسیٰ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالے رنگ کی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیتے تھے۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں موسیٰ کی نگاہوں میں ایک جلوہ دور پہ پڑا ہوا جلوہ موسیٰ کی نگاہوں میں آیا، ان کے لیے رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالے رنگ کی چونٹی بھی نہ چھپی، 30 میل دور سے دیکھا۔ اگر وہ نگاہ موسیٰ اتنی تیز ہو گئی جس نے ایک جلوہ دور والا دیکھا، تو ذرا خود بتاؤ ان نگاہوں کا کیا کمال ہوگا جنہوں نے دور پہ نہیں عرش پہ جا کے رب کے سامنے پہ اللہ کے جلووں کو اس طریقے سے دیکھا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ میرا یار مجھے دیکھ رہا تھا، نہ نظر چندے آئی نہ آنکھ جھپکی، نہ نظر چندے آئی نہ آنکھ جھپکی۔ نانا کتھے بے ہوشیاں، کتھے نہ آنکھ جھپکائی،
نہ نظر جھکی. میرے دوستو یہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں, ہم ان پہ قربان, ہم انہیں ڈیگریٹ نہیں کر رہے, وہ بھی بہت بڑے گئے, لیکن اللہ کے جلووں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. پر میرا نبی عرش پہ جا کر اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے, نہ بے ہوش نہ مدہوش بلکہ جلوے دیکھے جا رہا ہے, نہ آنکھ جھپکی ہے نہ نظر چندیائی ہے. تو پھر کہنے والا اسی لیے کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری جیسے میرے سرکار ہیں, بولو جیسے میرے سرکار ہیں, میرے سرکار ہیں, میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. دور سے کہتی ہے آج بھی شب میرا, دور سے کہتی ہے آج بھی شب میرا, دیدار کی طاقت, دیدار کی طاقت, ہو دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی, طاقت ہو بولو دیدار کی طاقت. آج بھی کہتی ہے دور سے میرا, آج بھی کہتی ہے دور سے میرا, دیدار کی طاقت ہو تو پردہ میرے سرکار, میرے سرکار ہیں, جیسے میرے ہو دیدار کی طاقت تو پر. اس لیے میں نے پڑھا تھا ما زاغ البصر وما طغى, نہ میرے حبیب کی آنکھ چندھائی نہ اس نے نظر جھپکی. یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اصل یہ اس سرمے کا کمال ہے جو والدہ نے دیکھا تھا میرا نبی آیا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. کیونکہ بڑے تیز تیز سرمے آتے ہیں, کہتے ہیں آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں, بڑی تیز بھی اندھیرے میں نہیں دیکھتی ہیں. بات تو ہو رہی تھی نا اندھیرے میں, پر میرے نبی کی نگاہ اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے. اور وقت کے ختم ہو گیا, ورنہ اگلے 6 پوائنٹ میں پورے بیان کر دیتا, پر شارٹ سا صرف یہ بتاتا ہوں. میرے نبی کی آنکھ دور بھی دیکھ سکتی تھی, میرے نبی کی آنکھ قریب بھی دیکھتی تھی, میرے نبی کی آنکھ پردے کے یار پردے کے. چلو حدیث ایک سناتا ہوں, اس میں 3-4 پوائنٹ کلیئر ہو جائیں گے. اور وہ پوائنٹ کون ہے ذرا سنو. میرے نبی پاک صاحب الاولاق کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول نے دیکھا سورج کو گرن لگ گیا. گرن سمجھ دے ہو, گرن آسکے اپنا گھر الاتے ہیں, گرن لگ گیا سورج. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک میدان میں جمع کیا, جمع کر کے فرمایا چلو نماز پڑھو. اللہ کے رسول نے نماز, اللہ اکبر, صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے, لمبی نماز شروع. اچانک نبی کے ہاتھ آگے بڑھے, دھیان ادھر. پھر حضور ڈر کے پیچھے ہٹے,
نماز ختم ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک تقعقعت، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے نماز میں کسی چیز کو پکڑا۔ یاد تھا کہ کس کو پکڑا تھا نظر ہمیں کچھ نہیں آیا، پر آپ نے کسی شے کو پکڑا۔ اب اگر ہم جیسا کوئی امام ہوتا وہ سب سے پہلے انکوائری کرتا، حضرت صاحب آپ مجھے دیکھ رہے تھے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، پر آپ حیران ہو گئے نبی نے نہیں پوچھا۔ پتہ ہے کیوں؟ نبی کو پتا تھا میرے یاروں کی عادت ہے نماز خدا کی پڑھتے ہیں، چہرہ محمد کا دیکھتے ہیں۔ نہیں پوچھا حضور نے فرمایا اچھا سوال پوچھا ہے تو جواب سنو۔ فرأیت الجنہ وفی روایت انی رأیت الجنہ، انی رأیت الجنہ، بے شک میں نے جنت کو دیکھ لیا، بے شک۔ اب کوئی عرض کرے یا رسول اللہ یہ جن کو کہہ رہے ہیں یہ تو صحابی ہیں، صحابی تو شک کرتا نہیں، جب صحابی شک کرتا نہیں آپ بے شک کہتے کیوں ہیں؟ یار بات کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ تاکید کیوں کرتے ہیں؟ تو گویا جواب آتا ہے مجھے معلوم ہے صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو شک نہیں کرتا، پر محمد عربی کو پتا تھا کہ کوئی ایسا طبقہ آئے گا جو شک بھی کریں گے، انکار بھی کریں گے۔ فرمایا اگر محمد پہ یقین ہے تو انی رأیت الجنہ، خدا کی قسم میں کھڑا زمین پہ تھا، نگاہیں جنت میں دیکھ رہے تھے، اور صرف جنت کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ فَأَخَذْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، میں نے جنت میں لٹکتا ہوا ایک انگور کا خوشہ گچھا دیکھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ لَوْ أَخَذْتُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اللہ کی قسم اگر میں توڑ کے لے آتا تم قیامت تک اسے کھاتے رہتے، ختم نہ کر سکتے۔ میں بھی جب طالب علمی دور میں یہ پڑھی میں سوچ رہا تھا کروڑوں اربوں لوگ ایک گچھے کو ختم نہ کر سکتے، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑی عرصہ شاجی میں بڑا عرصہ ڈھونڈتا رہا اس بات کا جواب کیسے کیسے کیسے۔ اس دن میں رات کو لیٹا ہوا تھا، یہ شرط ٹی وی وغیرہ میں پڑھ رہا تھا، میں یہ کنفیوز تھا اس کا کیا جواب دوں، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں اچانک جس طرح میرے کانوں میں کوئی کہتا ہے اوے یہ جنت کا ہے، اور جنت کا دسترخوان اس کا مہمان نواز، اس کا میزبان اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نزلا من رؤوف الرحیم، کہ یہ جنت کا کھانا یہ اللہ کی مہمانی ہے۔ اوے کھانا کٹ جاوے مہمان دی نہیں میزبان دی بےزتی ہوندی ہے۔ کہندے نے او پرویز رہاں دے گھر گیا روٹی کٹ گئی ہیں، اوے حافظ امتیاز دے ویاہ تے گیا روٹی کٹ گئی، عیب لگتا ہے کھانا دسترخوان پہ ختم ہو جائے۔ فرمایا چونکہ یہ ہے جنت کا تو اب جنت کا کھانا کوئی کھائے اور وہ کم ہو جائے یہ اس میزبان کی توہین ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا میں ایک گچھا لے آتا میری پوری امت قیامت تک کھاتی رہتی، ایک گچھے کو ختم نہ کر سکتی۔ کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی اور اللہ کی میزبانی ہو اور وہ چیز کم ہو جائے۔ دوستان گرامی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ تم نے پوچھا میں پیچھے کیوں ہٹاؤں، تو اللہ کی قسم فرائیت النار، میں نے دوزخ کو دیکھا، اور میں نے آج تلک اتنا جوش اور غصے میں دوزخ کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دوزخ کو دیکھا کہ اس میں میری امت کی اکثریت خواتین جل رہی تھی۔ سچی گل آخی کار کوئی نہیں نہ لیڑے کرا لے تو نہیں سن دینا، تو میں حدیث سنا پوری کرا نا تو انشاءاللہ پھر آئندہ کپڑے آپ ہی تو آختے ہو تو میں پوری حدیث سنا چھوڑنا۔ ہاں دیکھو کہنے لگی تو بعد نمازہ ٹائم ہو گیا ہے، دیکھیں مولویاں کو ہزار فن ہوندے ہیں کہ نال ہی میں حدیث دی گل کیتی ایک دم حافظ صاحب کیا کیا ہے یہ نمازہ ٹائم ہو گیا، میں صدقے جاواں چل ٹھیک ہے کہ کراں کدھر پھڑدی میرے گاری نے ٹور جو لینا حدیث ہے بھئی سنائی تو نہیں، لیکن سنو یہ تھوڑا سا آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے میں نے لفظ بولیں۔ حضور نے کہا فرمایا میری امت میں سے اکثریتی عورتیں جہنم میں جل رہی تھی۔ وہ بولو اچھا ہون میں تسوں کول پوچھنا حضور دی امت دیاں سن، وہ بولو اوچیاں بولو امت دیاں سن، او جڑیاں اس ویلے دیاں کڑیاں سن جہنم چ سڑیاں کوئی صحابیاں وچ او جہنم چ سن یا آنے والیاں وچ سڑنا سی؟
نہ یہ گل نہیں تو سمجھ آئی ہن دسو اے جڑیاں کڑیاں سڑ رہیاں سن حضور دی امت والیاں یہ اس ویلے دیاں سن جے آنے والیاں آنا احمد ہے تے آکھو نہ اس ویلے ہی سن کیونکہ وہ تو ساریاں صحابیاں سن ہیں تو ساڑو پھر صحابیوں جہنم میں نہیں ہو سکتا نا تو پھر آنے والیاں سن ادھر بولو بولو آنے والی عورتیں اس دا مطلب ہے میری تیری نظر موقع تے تک دی حضور دی نظر آنے والے وقت بھی تک دی ابھی جہنم میں جلی نہیں جلے گی پر نگاہ محمد دے دوسری بات حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا جنت ایکڑے پاسے ستویں آسمان کو بھی کتے آسمانوں کے پردے پتہ کتنے بڑے ہیں او بھائیو یہ جو دوسرا آسمان ہے یہ لوہے کا ہے اور اتنا موٹا ہے جتنا زمین سے آسمان یہ لوہا ہے سارا پھر اگلے اور دوسرے اس کے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان ہر آسمان میں اتنا فاصلہ دوسرا آسمان لوہے کا تیسرا تانبے کا چوتھا چاندی کا پانچواں سونے کا چھٹا یاقوت کا ساتواں مرجان کا انہا ستاں اتنیاں موٹیاں موٹیاں آسماناں اتے جنت تا پھر جنت بھی انگور دا گچھا تو میرا نبی مدینہ کھل کے تک رہے آیا نہیں گل سمجھ آئی ایک کپڑے دے پردے ہیں ہاتھ ٹاسی دے دسانا مطلب تھوڑا انہوں نہیں طاقت نہ کہ کون ہے اگے اگے تو سن تکیا نہیں وہ جی میں کیاں دیکھاں مڑی اکھی اگا پٹی بدی آسی تیرے چپڑے تیری اکھی اگا پٹی بدی ہوئے تے تو نظر نہیں آندا اس نبی نال مقابلہ کرنا ہے جڑا زمینہ تے کھلو کے ستویں آسمان تے جنتاں دے اندر گچھے بھی تک لیتا ہے اور صرف دیکھتا نہیں ہے ہن ذرا میں گل دسو حضور دا ہاتھ لمحہ ہویا سی بولو نہ ہوئی یرا مکاؤ نہ کاؤ دسو حضور کا ہاتھ لمبا ہوا تھا اے تنی نہ کہ لمبا ہاتھ اٹھے گیا حضور تے تھے ہی کیتا تو پگڑون کتھوں ہویا اے او گل ہوندی ہے اس کو آختے نے غیبی طاقت اے ہوندی نے جس اسی غیبی طاقت آخنے ہاں تے علماء دی زبان ہے جس آختے نے طاقت تصرف کیا کہتے ہیں طاقت تصرف اے او طاقت ہوندی ہے جڑی طاقت نبی مدینے وچ ہو کے ساڈی مدد بھی کردا ہے مدینے ہو کے ساڈیاں بگڑیاں بھی بناندا ہے مدینے ہو کے تے ساڈے کام بھی کرنے اے او طاقت ہے اے طاقت اے زمیناں تے آئیاں کیتا تے کام کتھے ہویا او بولو بھائیو کام کتھے ہویا ستویں آسمان سے پتہ لگیا کہ کئی بار مجذوب بیٹھے ہوندے نا تو آئیاں کرنے میں جنیا کے پتہ کتھوں کے کر رہے ہوں یہ انہیں واقعیاں دے پیر صاحب نے اشرف علی تھانوی صاحب وہ آنے کہ میرے پیر صاحب سن حاجی امداد اللہ ماجر مکی صاحب یہ انہوں نے کتاب شمائم امدادیہ اس کتاب بچے عام مرکیر میں دیے جا کے پڑھ لو میں آپ کو جنہاں واقعہ سناتا ہوں آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں واقعیاں دے پیر صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میرے امام صاحب تھے میرے پیر صاحب حاجی امداد اللہ ماجر مکی کہتے ہیں کہ جی وہ ایک طرح بیٹھے آسے ادھر دیکھو بیٹھے آسے تے مرید آئے ادھر پراؤ ادھر ادھر مرید آئے تو انہیں یہ دبان لگے تے انہیں کیتا آئیں تو انہیں کہ حضرت کے ہوئے فرمایا ہٹ رہن دے تو مرید باہر نکلے تو دکھن تو بھوٹا میں دریا دی رہے تو پیر صاحب اتھے پیچھے جناب والا ہاتھ نہ لگیا تو جس ویلے بندے زور لایا حضرت بتائیں آپ نے فرمایا تانگ کر رہے ہو تو چلو سنو فلان جگہ میرے مرید کا جہاز ڈوب رہا تھا اس نے وہاں سے کہا المدد یا امداد اللہ ماجر مکی تو میں کندھا لا کے کنارے لایا ہے تو اے نکی جی چریج پہ گئی ہے وہ ادھر ہو اپنی زبان نہیں سنا رہے ہیں تو ساں ہیں تو آنن کے حضرت تو نہیں ہوتے اٹھے کوئی نہیں اٹھے نہیں تو ریت کچھو آئی اٹھے کوئی نہیں تو کناب اوے چریٹ کتھوں آئی تے چلو اے تے چھوڑو وہ کہتے ہیں اساں آکے ایٹیاں ہو گئے حضرت اٹھے ہیں کوئی نہیں تے چریٹاں بھی لگ گئیاں تے بوٹاں پھر اساں آکے ٹائم یاد رکھو وہ جنہاں اساں دے بھائیاں دا وہ جہاز اساں جلے موڑ کا ہے اساں پوچھیا کوئی واقعہ انہاں آکھیا بالکل ہوئے اساں دا جہاز ڈبن لگیا اساں اپنے پیروں پکاریا پیر صاحب مدد کرو تے ہیاں غیبی ہاتھ وچوں آیا تے جناب اساں دا جہاز سدھ ہو گیا اسی کھونا وچوں پاور وچوں نکل کے پار ہو گئے ہیں اللہ 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 اگر حاجی امداد اللہ ماجر مکی دی اتنی طاقت ہے
وہ گھر بے کے جاتوں کندے لاوے عبدالقادر جیلانی دی طاقت کوئی نہیں ہے اب بولو سارے اونچا بولو غوث پاک دی طاقت کوئی نہیں اگر ان کے پیر کی اتنی طاقت